اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ حسین اور خوبصورت کتاب آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تالیف ہے اور اس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ ہم نے پہلے پارٹ میں اس کتاب کی فہرست کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس فہرست سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب در حقیقت سورہ واقعہ کی تفسیر پہ مبنی ہے، اور پیج نمبر 16 تک فہرست مکمل ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک خالی پیج ہے جس کو انہوں نے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ بڑے خوبصورت 2 پھول انہوں نے اس میں جو ہے وہ نقش کیے ہیں، اور کلر تو نہیں ہے لیکن ایک بڑا خوبصورت سا احساس ہو رہا ہے کہ گلاب کے 2 مختلف پھول انہوں نے مختلف ڈیزائن کے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 18 پہ۔ ہیڈنگ ہے تمنائے جنت کے نام سے، کہ جو مولانا ریاض حسین جعفری نے تحریر کیا ہے، 2 پیج پہ مبنی ہے، پیج نمبر 18 اور 19 پہ، اور ان کی کچھ گفتگو ہے اپنے سامعین سے، اپنے قارئین سے۔ اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تمنائے جنت۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر وہ مومنوں کو جنت نعیم کی بشارت دیتا ہے، وہاں پر بدکاروں، سیاکاروں اور بداعمالوں کو جہنم کی سختیوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بھی ڈراتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگوں کو دونوں اخروی منازل جنت اور جہنم کی طرف آگاہ کیا کرو، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں پہلو روشن ہو جائیں۔ علماء کرام اور مبلغین اسلام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جب بھی وعظ و نصیحت کریں تو اعتدال کا دامن نہ چھوٹنے پائے، یعنی کہ لوگوں کو نہ صرف اس طرح بشارت دی جائے کہ تم نے بالکل جنت ہی میں جانا ہے اور جنت تمہارا استحقاق ہے، یہ فقط تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یعنی تمہارے لیے کردار و سیرت اور عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آج کل ہمارے خطبہ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں، جو سراسر بے عملی کی طرف دعوت دینے کے مترادف ہے، اور دوسری طرف کچھ خشک مقدس ملا ہیں کہ جو ذرا سی بات پر جہنم کی وادی میں جھونکنے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی تحریر و تقریر اور وعظ و نصیحت میں دوزخ کی سختیوں اور ناراحتوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ دونوں اسلوب قرآن اور ہادیان اسلام کی نگاہ میں قابل مدح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں اندازوں میں واضح افراط و تفریق نظر آتی ہے۔ زیر نظر کتاب آیت اللہ دست غیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس پر مشتمل سورہ واقعہ کی تفسیر و تشریح ہے، جس میں آپ نے قیامت کے وقوع ہونے پر عقلی اور نقلی دلائل اور براہین قاطعہ اور ساطعہ سے استنباط کیا ہے، اور پھر اس بات کیا ہے، اور پھر آپ نے موت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ آپ نے موت پر سیر حامل بحث کرنے کے بعد موت کو رشد و کمال سے تعبیر کیا ہے کہ یہی موت ہے جو ایک بندہ مومن کے لیے راحت و سکون کا سبب بنتی ہے، کہ وہ دنیا کی علائشوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پاتا ہے اور برزخی نعمتوں سے کامل استفادہ کرتا ہے۔ بلکہ آپ نے موت کو مومن کی دلی آرزو کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جو ہی اس کی تفسیر اس کی روح قفس انصری سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے تو وہ محمد وآل محمد علیہم السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس مکتوب حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری آنکھوں پر دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں جس سے ہم اصلی حقیقت کا کماحقہ ادراک نہیں کر سکتے۔ موت ہی وہ نعمت غیر مترقبہ ہے کہ جس سے ہماری آنکھوں پر پڑے حجابات چھٹ جائیں گے
اور ہمیں برزخی بینائی عطا کی جائے گی جس سے ہم ہر چیز کو اس کے اصلی حالت میں دیکھ سکیں گے۔ آیت اللہ دست غیب مرحوم نے آخر میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور آپ نے کمال مہارت اور لطف الہی سے ایک ایک نعمت کو گنوایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آقائے دست غیب نے اس شیرین گفتگو اور جنتی لذات کے گنوانے کے بعد اس بے ثبات اور دجل و فریب سے بھری ہوئی دنیا میں زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی بھی عاقل انسان دل فریب اور دلکش مناظر کو بالقوہ درک کرنے کے بعد پریشانیوں کی آماجگاہ میں زندہ رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے آخر میں جہنم کی ناتمام ہونے والی سختیوں کو جس انداز میں رقم کیا ہے وہ ایک فہمیدہ انسان کو خواہش سے روکنے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ بندہ آیت اللہ کی تفسیر کے ترجمے و مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک مومن کامل کے لیے اعمال صالح کا بجا لانا اور فواحش سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ہمارے رہنماؤں اور ہادیان اسلام نے عمل خیر کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، لیکن اصل میں شفاعت اہل بیت علیہم السلام ہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ لہٰذا ہمیں خانوادہ عصمت و طہارت سے مودت کرنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ پروردگار ہماری آرزو اور تمنا جنت کو بحق چہردہ معصومین علیہم السلام پورا فرمائے گا۔ ہم پروفیسر چودھری مظہر عباس بھنڈر صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب میں ہماری کمک فرمائی، اور عزیزان شیخ خادم حسین اور مولوی غلام حبیب کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے جنہوں نے پروف ریڈنگ اور قرآنی آیات کے اعراب میں ہماری مدد فرمائی۔ والسلام۔ طالب دعا مولانا ریاض حسین جعفری، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ عزیزان، اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 20 پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک ہیڈنگ ہے اور کچھ گفتگو ہے ریاض حسین جعفری صاحب کی طرف سے، اور ہیڈنگ ہے حرف سپاس۔ مجلس یادگار نذیر حسنین زیدی کے روح رواں علمی، ادبی اور تحقیقی مجلے نوراد کے مدیر مسئول جناب سید مسعود زیدی کے ذات گرامی کے نام، جو عظیم محقق اور دانشور ڈاکٹر سید نذیر حسنین زیدی مرحوم کے فرزند ارجمند اور باقیات صالح میں سے ہیں۔ موصوف نے اپنے والد مرحوم کے بلندی درجات کے لیے قرآن مبین کی اس صورت متین کی اشاعت میں ہمارے ساتھ مالی تعاون فرما کر بہبود دنیا اور نجات عقبیٰ کا سامان کیا ہے۔ ہم ان کے مساعی جمیلہ کے تہ دل سے قدردان ہیں، اور ان کے والد مرحوم نیز دیگر مرحومین جو کہ ان کے خاندان کے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت بتصدیق چہردہ معصومین علیہم السلام اس علمی خاندان کے آثار و افکار کو دوام عطا فرمائے، آمین۔ والسلام مع الاکرام، طالب دعا ریاض حسین جعفری۔ صفحہ نمبر 21 پہ آ جائیے، اور یہاں پہ ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ یہ گفتگو ہے سیدہ صدف نقوی صاحبہ کی نے کچھ تحریر کیا ہے اس کتاب کے بارے میں۔ ہیڈنگ ہے حرف جنت۔ یقیناً یہ دنیا آخرت کی کھیتی یعنی دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ دارالآخرت میں اس کا ثمرہ ہے اعمال صالح کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس اور جنت نعیم جیسی مثالی جائے سکونت اور مقام نعمات ہیں، جبکہ بدکاروں، گنہگاروں اور معصیت شعاروں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اور پیپ، خون اور زقوم ایسی غذائیں ہیں۔ جہنم کا منظر ناقابل بیان ہے، اس کا تصور کرتے ہی دل دہل جاتا ہے اور روح لرز جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر ہمیں جنت کا دھیان ہے، کیونکہ مومن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جنت اس کے سرداروں کی ملکیت ہے، لہٰذا اس کے لیے نا امیدی کیسی؟ البتہ مومن امید کے ساتھ ساتھ عمل کی قوت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے، اور اپنے اعمال کو اپنے معصوم پیشواؤں کے اسوہ حیات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ان کی شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں معاملات زندگی کے لیے احکام و ہدایات اور تاریخی واقعات و معجزات کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔
جسے پڑھ کر ہر باشعور انسان جنت میں جانے کے لیے بے چین رہتا ہے اور دوزخ سے بچنے کی تدبیر سوچتا ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں اہل جنت کے مختلف گروہوں، مراتب اور مدارج کا تذکرہ ہے۔ جنت کی نعمات، باغات، آرائشات اور تعیشات کے ضمن میں آیات اور ان کی تفسیر میں معصومین سے مروی روایات پڑھ کر دل جھوم جاتا ہے۔ وہاں کی نعمات کا نعمات دنیا سے کچھ مقابلہ نہیں۔ یہاں اور وہاں کی نعمتوں میں لاکھوں، کوسوں اور کروڑوں سالوں کا فرق ہے۔ ہیروں اور جواہرات کے محلات، حوروں کے حیرت انگیز نقشہ جات، دودھ اور شہد کی انہار اور عقل بشری سے ماورا طیور و اشجار انسان کو اس دنیا کی لذتوں سے بے نیاز اور آخرت کی لذائذ کا طلبگار بنا دیتے ہیں۔ مومن اگرچہ اللہ کی عبادت، اس کے دوزخ کے خوف اور اس کی جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، لیکن یہ درجہ کامل ترین مومنین اور امیر المومنین ہی کا ہے۔ ہم گنہگار انسانوں کے ایمان کی پختگی اور صلے کی بشارت کے لیے جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ اہمیت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان جنت اور دوزخ کے مابین مصروف عمل ہے اور آخرت میں پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہوگا، ورنہ لقمہ جہنم بن جائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ جل و شانہ ہر صاحب ایمان کو اس نار جہنم سے بچائے اور انوار جنت سے بہرہ مند فرمائے۔ آیت اللہ سید عبد الحسین دست غیب شیرازی مدضلہ کی کتاب دارالآخرہ کا اردو ترجمہ نہایت ضروری تھا۔ حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری صاحب نے یہ کار خیر انجام دیا اور اپنے عزم مسلسل کی تکمیل کے لیے ایک اور اہم قدم اٹھایا اور اس عظیم مفسر قرآن کا ترجمہ کر کے ہماری دعاؤں کے حقدار بنے۔ اللہ ان کے زور قلم میں اضافہ فرمائے اور علمی اور عملی توفیقات میں ترقی ہو، آمین۔ سیدہ صدف نقوی۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 23 پہ آ جاتے ہیں، جہاں پہ مقدمہ تحریر ہے۔ ہیڈنگ ہے مقدمہ۔ ہر شخص جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اپنے سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس زندگی کی آخری حد کہاں ہے؟ کیا موت نیستی کا نام ہے یا پھر کسی دوسرے طرز زندگی کا؟ اس طرح ابتدا کے بارے میں بھی فطری سوال ہے کہ میں نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، مجھے کس نے پیدا کیا؟ والدین نے یا خود بخود پیدا ہو گیا؟ یہ لوگ تو نہیں جانتے اور نہ ہی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جاہل جو کہ عاجز ہوتا ہے پیدا کر نہیں سکتا۔ میں خود بھی تو نہ تھا، عدم کیسے وجود دے سکتا ہے؟ عدم تو خود نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کس کو پیدا کرے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک تھوڑی سی عقلی تجزیے اور تحلیل سے انسان مبدا کو پا لیتا ہے، اور وہ خداوند علیم و قدیر ہے کہ جو ہر چیز پر قادر اور آگاہ ہے۔ پھر بھی ہر شخص زندگی کی آخری حد کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا میں مرنے سے ختم ہو جاؤں گا اور اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ قرآن نے اس مفہوم کو ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 13۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے حیوانات کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، تو پھر انسان کا کیا امتیاز رہ جاتا ہے؟ صرف یہ کہ انسان کامل ترین حیوان ہے جو زندگی، شہوت پرستی اور مال کے جمع کرنے میں تمام حیوانات سے آگے ہے۔ پس اس نتیجے کے ساتھ آخر اس دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ عظمت والا جہان اور اہمیت والا انسان صرف چند روز کھانے پینے، پہننے اور لذات حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی تلخیوں اور زحمتوں کے ساتھ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ کیا پھر یہ پیدائش بیہودہ نہیں ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں، کیا پھر تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس پلٹ کر نہ آؤ گے؟ اس کے بعد ہیڈنگ ہے معاد بریکٹ میں قیامت۔
معاد کا کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ جو شخص مبدا یعنی ابتدائی خلق کا معتقد ہے وہ معاد کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ مبدا وہی معاد تو ہے، یعنی ہم جس اصل کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ ہم اس مقدمے میں معاد کو ثابت کرنے کے در پہ نہیں، کیونکہ خود اس کتاب میں آیات کی تفسیر کے ضمن میں اس موضوع پر بحث موجود ہے۔ ہم یہاں صرف ایک سوال کے جواب پر اکتفا کریں گے کہ معاد کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور آخرت سے انکار کا اصرار کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہم جب قرآن سے دیکھتے ہیں تو سورہ قیامت میں یوں ملتا ہے، سورہ قیامت کی آیت نمبر 5، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے اعمال کا انکار کرے۔ اگر انسان معاد اور ثواب اور عتاب کا قائل ہوگا تو مجبوراً فجور سے رکنا ہوگا اور عقائد اور اعمال نیک کا پابند ہونا پڑے گا، اور یہ دونوں نفس پر بوجھ ہیں۔ پس خوشحالی اور بندگی کی قید سے نکلنے کی خاطر کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد۔ تجھے کہاں سے علم ہوا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں؟ کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں ہوگی؟ سب سے بڑا دعویٰ جو کر سکتا ہے یہی کہہ سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں کہ آخرت ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ اس شخص کی جہالت اور عدم تحقیق کی دلیل ہے۔ پس ہم جرأت سے کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی خلقت سے آج تک کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا کے نہ ہونے پر دلیل لاؤ۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص نہ ہے اور نہ ہوگا کہ جو قیامت کے نہ ہونے پر دلیل لائے، اور اس کی وجہ وہی ہے جس کے پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ مبدا ہی معاد ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قیامت کا عقیدہ نہ رکھنے کے نقصانات۔ اس عقیدے کے رکھنے سے ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں بنیادی آثار ہیں کہ ہماری تمام حرکات و سکنات کے رخ کو معین کرتا ہے۔ ہم اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے رکھنے کے فوائد کیا ہیں اور عقیدہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ جو شخص آخرت اور معاد کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو اس کو دوسرے افراد کی جان و مال اور عزت سے تجاوز کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کسی سے مادی منافع پر الجھتے ہیں۔ ان سے جتنا ہو سکے گا وہ تجاوز کریں گے، کوئی چیز انہیں روکنے والی نہیں، کیونکہ قیامت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بس اگر عقیدہ قیامت نہیں تو انسان کی زندگی حیوانی اور جنگلی ہے، لہٰذا یہ عقیدہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عقیدہ قیامت سے خود سازی اور فداکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کے آثار سے متاثر ہوتا ہے، اپنے انفرادی زندگی میں اپنی اصلاح اور سامان عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو اس طولانی سفر کے لیے تیار کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ ہمیشہ محتاط رہتا ہے کہ کہیں والد، والدہ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، مومنین کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں یا ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور جب موقع آئے تو جہاد سے کتراتا نہیں، بلکہ جو پروگرام اسلام نے مومنین کے لیے دیا ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کو ضرور حاصل کیا جائے، ظاہری فتح و کامیابی یا شہادت و معنوی کامیابی، اور اسے ہر حال میں رضائے خدا کی جستجو ہوتی ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ میری کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، لہٰذا شہادت کو عظیم کامیابی سمجھتا ہے۔ بالآخر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ قتل سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، اور جہاد میں قتل ہونے میں ابدی سعادت ہے، تو پھر خوف کیسا؟ بس عقیدہ معاد فطری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پانے کے بعد اس کو پا لیتا ہے، لیکن جو اس سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے علم سے جاہل ہے۔ جتنا بھی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے معاد کی خصوصیات سے مطلع نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھی اس عالم میں قدم نہیں رکھا کہ اس کو پالے۔ بچہ رحم مادر میں اس دنیا کے حالات سے بے خبر ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس لحاظ سے مادے کے رحم میں ہیں، ہمیں عالم ملکوت اور باقی جہان کا علم نہیں، زمان و مکان اس سے مانے ہیں، بس سوائے وحی خدا کے قبول کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔
خلاصہ یہ ہوا کہ عقل معاد کی اصلیت کو تو سمجھتی ہے، لیکن اس کی خصوصیات کو الہی نمائندوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ہیڈنگ ہے سورہ واقعہ میں قیامت کا تذکرہ۔ اس سورہ پاک کی کچھ آیات قیامت کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہیں اور نبأ عظیم ہمارے لیے ایک اہم خبر لائی ہے۔ ابتدا میں ہی وقوع یعنی واقعہ اور عظیم واقع جس میں جھوٹ نہیں کی خبر ہے کہ جو تہو بالا کر دینے والی ہوگی، کئی پست لوگوں کو بلند درجات پر اور کئی بڑوں کو ذلیل اور خوار کر دے گی۔ نیز پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے زلزلے کی خبر ہے۔ اس دن لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، نیک، بد اور مقربین۔ نیک، صالح اور محبان علی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی نیکیاں اور ان کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی۔ بد، دشمنان علی علیہ السلام اور وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کی خوشی میں اتنے غرق تھے کہ ان کا کوئی ہدف نہ تھا، جبکہ مقربین وہ شیعان علی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے مولا کی مکمل اتباع کی ہوگی۔ دنیا اپنے زرق برق کے باوجود ان کو دھوکہ نہ دے سکی۔ پھر اصحاب یمین اور سابقین جنتیوں کی مہمان نوازی کے متعلق کچھ حالات ہیں کہ ان کو ایسی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس سے نہ سر کو درد ہوگا، نہ بے ہوشی ہوگی، بلکہ محبت اور معرفت میں اضافہ کرے گی۔ اسی طرح میوہ جات، بہشتی مرغ، مہربان، خوبصورت اور وفادار بیویوں حور العین کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہشتی لوگ ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے، لغو بات بیہودہ گالی نہیں بکیں گے۔ انبیاء کی مہمانیاں ان کو خوشی اور تازگی دیں گی۔ ان کے لیے سائے والے درخت، میوہ دار شجر اور سایہ عرش الہی ہوگا۔ ان بہشتیوں کے مقابلے میں اصحاب شمال کا تذکرہ ہے کہ جن کو گرم ہوا، کھولتا پانی، کالی آگ، پہاڑی پتھریلے انگارے دیے جائیں گے۔ سانپوں اور عقابوں کے کاٹنے سے حمیم نامی پانی میں پناہ لیں گے۔ سخت پیاس کی وجہ سے پیاسے اونٹ کی طرح اس حمیم یعنی آگ کے پانی کو پئیں گے اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ پھر اس قسم کے عذاب کو دنیا میں خوشحالی اور معاد کو جھٹلانے اور عیش کی زندگی گزارنے کا بدلہ کہا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے قیامت کے بارے میں عمدہ دلائل۔ اس سورے میں کچھ آیات میں قیامت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کو ہر انسان قبول کرتا ہے، جیسے کہ ذکر ہے کہ وہ نطفہ جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اس سے پیدائش انسان کو یاد کرایا جاتا ہے۔ یہاں خدا فرماتا ہے کہ تم نے ابتدائی پیدائش دیکھی، پس جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر زراعت، پینے کے پانی، بارش، آگ پیدا کرنے والے درخت اور دوسرے مطالب سے مبدا اور معاد کی بحث ہے، اور سورے کے آخر میں معرفِ قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ہیڈنگ: اس قرآن کی قسم جس سے پاک دلوں کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے جو خدا کے پاس محفوظ ہے۔ اس قرآن کے کرم سے مفصل بحث ہے۔ ہر پاکیزہ شخص اس کی بخشش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ معرف کا طالب ہے یا جہل کی بیماری سے شفا کا طلبگار ہے، بدن اور روح کی شفا چاہتا ہے یا اخروی ثواب کا متلاشی ہے، تو اس دسترخوان توحید سے جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ البتہ اس قرآن کے بطن اور حقیقت سے صرف معصومین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں موت کا تذکرہ ہے جو بشر کے عجز کی نشانی ہے، اور خدا کی معاد پر قدرت کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ اے منکرین معاد، اگر تمہیں جزا نہیں دی جائے گی اور بازگشت نہیں تو پھر مرنے والے کو واپس کر لو اور نہ مرنے دو۔ ہیڈنگ ہے دل نشین باتیں۔ یہ کتاب مفسر قرآن آیت اللہ سید عبد الحسین دست غیب شیرازی کی تقریروں کا خلاصہ ہے، جو آپ نے اپنی شہادت سے 25 سال پہلے 2 ماہ کے دروس کی شکل میں سورہ واقعہ کی تفسیر کے ضمن میں بیان فرمائیں۔ اس دل نشین کلام میں مثالیں، داستانیں، نصیحتیں شامل ہیں، اور جو بات دل سے نکلے دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ تفسیر حقیقت کے متلاشیوں کے لیے رہنما اور غلط نظریوں سے متاثر ہو کر گمراہ ہونے والے نوجوانوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ اس کتاب کا بھی
قبلہ کی دوسری کتابوں کی طرح لوگوں نے بڑا استقبال کیا، اس لیے اس کو کئی بار چھاپ کر تقسیم کیا گیا۔ تحریر ہے حاج جناب محمد ہاشم دست غیب، جو کہ فرزند مفسر شہید ہیں، یعنی آیت اللہ دست غیب شیرازی کے فرزند نے یہ تحریر کیا۔ اور اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 30 ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 31 سے انشاءاللہ باقاعدہ اس سورے کی تفسیر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اس ریڈنگ کے اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر ہوگا 31 اور باقاعدہ سورہ واقعہ کی تفسیر شروع ہو جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔